امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملک کی معاشی صورتحال اور عالمی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، اشرافیہ کے حالات ہمیشہ بہتر ہوتے رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت کی اور ایران کی قیادت کو امریکہ کے ناقابل شکست ہونے کے تاثر کو ختم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے داخلی مسائل پر بات کرتے ہوئے آئی پی پیز کی ادائیگیوں، سرکاری تعلیمی اور طبی اداروں کی آؤٹ سورسنگ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کروانے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انرجی سیکیورٹی کو ملکی مستقبل کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے اور سرکاری سطح پر الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے صرف بجلی سے چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ وزیر اعظم نے سولر صارفین کے لیے اسٹوریج بیٹریوں کے حصول کو آسان بنانے اور مقامی سطح پر ان کی تیاری کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ موجودہ علاقائی کشیدگی کے باوجود بروقت حکومتی اقدامات کی وجہ سے ملک میں توانائی کا کوئی بحران نہیں ہے اور پیٹرولیم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک میں کرکٹ کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے بڑے تعمیراتی اور اپ گریڈیشن منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان منصوبوں کے تحت نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو جدید طرز پر وسیع کیا جائے گا، جبکہ ایل سی سی اے گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مزید برآں نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں اپ گریڈیشن کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اسٹیڈیم کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ پی سی بی نے ان تمام منصوبوں کے لیے کمپنیوں سے پروپوزلز طلب کر لیے ہیں، جنہیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 مئی 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مندی کا رجحان غالب رہا، جہاں انویسٹرز کی جانب سے منافع خوری کے باعث مارکیٹ میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔ کاروبار کے دوران کے ایس ای 100 انڈیکس میں 917 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے انڈیکس 1,71,000 کی نفسیاتی حد سے گر کر 1,70,661 کی سطح پر آ گیا۔ اگرچہ دن کے آغاز میں انڈیکس نے 1,71,561 کی بلند سطح کو چھوا، تاہم فروخت کے دباؤ نے اسے 1,70,476 کی نچلی سطح تک گرا دیا۔ دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں استحکام دیکھا گیا، جہاں انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا ہو کر 278.86 پر آ گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں جاری حالیہ عدم استحکام کا ذمہ دار براہ راست امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی ان کی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ جنوبی کوریا کے خصوصی ایلچی سے ملاقات کے دوران عباس اراغچی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ امریکی اور اسرائیلی جرائم کی واضح الفاظ میں مذمت کرے۔ انہوں نے واشنگٹن کو خبردار کیا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار نتیجے کی تمام تر ذمہ داری جارح قوتوں پر ہی عائد ہوگی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بڑا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ماضی میں امریکہ کے 3 صدور جارج بش، براک اوباما اور جو بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایران پر حملے اور جنگ چھیڑنے کے منصوبے کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر چکے ہیں۔ جان کیری کے مطابق ان صدور نے ایران کے ساتھ معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کو ترجیح دی اور جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے ویتنام اور عراق کے جنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ امریکی عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے اور خطے کو کسی نئی تباہی میں نہ جھونکا جائے۔ ایرانی عدلیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی درخواست پر ایران نے 8 خواتین کی سزائے موت روک دی ہے۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ کے بیان کو سراسر جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں کبھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی تھی۔ ایرانی عدلیہ کے مطابق صدر ٹرمپ میدان عمل میں ناکامی کے بعد جھوٹی خبروں کے ذریعے سیاسی کامیابیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے ان کے احترام میں 8 خواتین کی پھانسی روک دی ہے اور ان میں سے 4 کو فوری رہا جبکہ بقیہ کو 8 ماہ کی قید دی جائے گی، تاہم تہران نے ان تمام دعووں کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع یعنی کہ پینٹاگون کے حکام نے ایک خفیہ بریفنگ میں انکشاف کیا ہے کہ ابنائے ہرمز کو سمندری بارودی سرنگوں سے پاک کرنے میں کم از کم 6 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اس اجلاس میں امریکی قانون سازوں کو جنگی حکمت عملی، بڑھتے ہوئے اخراجات اور مقاصد پر بریفنگ دی گئی، تاہم اراکین کانگریس نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تسلی بخش جوابات نہیں ملے۔ اجلاس کے دوران ایران کے ایک اسکول پر حملے، جن میں 165 کم عمر طالبات شامل ہوئی تھیں،
اس کے بارے میں بھی سخت سوالات اٹھائے گئے جن پر پینٹاگون کے حکام نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔